کبھی آپ نے کسی ناچنے والے سے، گانے والے سے، نوٹنکی سے جا کے علاج کروایا کہ جی میرے ہارٹ میں یہ مسئلہ ہے، مجھے کوئی دوائی دے دیں، میں شوگر پیشنٹ ہوں، مجھے کوئی دوائی دے دیں؟ یا کبھی آپ نے دیکھا اس طریقے کا کوئی آدمی جو سارا سال ناچ گانا کرتا ہے، وہ جناب میڈیکل کے اوپر یا سائنس کے اوپر جناب یا اور اس طرح کی کسی چیز کے اوپر لیکچر دینا شروع کر دے؟ دیکھا کبھی آپ نے کہ وہ LLB کے جو لیکچرز ہیں وہ میڈیا پر آ کے دینا شروع کر دے؟ 11 مہینے تو وہ ناچ گانے کرے اور 1 مہینے رمضان میں وہ ذرا میڈیکل کا کوئی سبجیکٹ لے لے اور پڑھائے؟ کبھی ایسا ہوا؟ اگر ایسا ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اعتراض کریں گے نا کہ بھئی یہ اس کا کام نہیں ہے، جس کا کام اسی کو ساجھے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک آنے کے ساتھ ساتھ رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر بہت کچھ ہو رہا ہے۔ وہ لوگ جو 11 مہینے ناچ گانوں کا معاملہ رکھتے ہیں، کپڑے نہ ہونے کے برابر وہ قرآن، حدیث، بخاری شریف، ابو داؤد شریف اور کتابیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، قرآن اور حدیث بتا رہے ہوتے ہیں۔ یہ مذاق ہے اور ہم لوگ بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ قصور تو ہمارا ہے، ہم سن رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کئی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، کہیں کرکٹ کا ٹورنامنٹ شروع ہو جائے گا، کہیں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز شروع ہو جائیں گی کہ مسلمانوں کے رمضان کو خراب کیا جائے۔ کئی سالوں سے یہ چل رہا ہے۔ اس میں بھی قصور ہمارا ہے۔ کتنے ایسے روزے دار ہیں جو رمضان المبارک میں ساری دنیا سے ہٹ کٹ کر مسجد میں اعتکاف کے لیے 10 دن کے لیے آ جاتے ہیں، ان کو ایک حجرہ الگ سے دے دیا جاتا ہے، ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے سارے کاموں کو چھوڑ کر اس حجرے کے اندر انہیں یہ پتہ ہوتا ہے 7 سمندر پار کوئی وکٹ گری ہے یا کوئی چھکا لگا ہے، انہیں یہاں پتہ ہوتا ہے۔ تو ہماری عبادات کو خراب کرنے کے لیے باطل بھی پوری محنت کر رہا ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ ساتھ ہیں۔ ہم نے بھی فکر نہیں کی کہ رمضان کی اہمیت اور احساس اور وقت کی قدر ہم نے بھی نہیں کی۔ ہماری ناقدری کی وجہ سے یہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اگر ہم قدردان ہوتے، علماء کی مجالس اور محفل میں جانے والے ہوتے تو پھر بات کچھ اور ہوتی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔